بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان اور تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان۔ اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دھند کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہی راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا۔ اللہ سے مانگا نہیں ملا تو پھر ضرور اللہ نے کچھ خاص تمہارے لیے چن لیا ہے، بہتر کو بہترین سے بدل دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ بے مقصد نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں وہ ہمیں مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے، اور کچھ چیزیں شاید ہمارا نصیب ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اس کی مصلحت ہے۔ صرف وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ ہم اس سے شکوہ نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں کیا، ہمیں بس اس کی مصلحت پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی۔ ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، دل گھبرا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے، مگر کوئی بات نہیں، مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کو بھول جانے کا خوف ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ ہمیں نہ بھول جائے۔ مالک کی ناراضگی اچھی نہیں۔ خوف بھی ایک تعلق ہے، پہلے خوف سے تعلق بنتا ہے، جب تعلق پکا ہو جائے تو بیچ میں اللہ سے خوف نکل جاتا ہے اور محبت رہ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرا بندہ بن جائے اسے کوئی خوف اور غم نہیں رہتا۔ خوف کو محبت میں بدلنا ہی بہترین زندگی ہے۔ جبر اور خوف سے عارضی گردن جھکتی ہے، محبت سے کبھی گردن اٹھتی نہیں۔ محبت اس جذبے کا نام ہے جہاں خوف ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر جب محبت ہو جائے تب پھر محبت تمہارے بس میں نہیں رہتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے، پھر شکوہ باقی نہیں رہتا۔ اگر پریشانی آ بھی جائے تو اسی سے منسوب ہو جاتی ہے کہ اچھا اللہ تیری مرضی ہے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی توفیق ہی تب دیتا ہے جب اس نے قبولیت کی ٹھانی ہوتی ہے۔ ایک ہی دعا کا بار بار دل میں خیال آنا بے وجہ تو نہیں، اتنے انتظار کے باوجود بھی دل کا ایک ہی دعا پر اٹک کے رہ جانا بے وجہ تو نہیں ہے۔ حالانکہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ دل کو ایک امید ہے کہ ہاں اللہ ضرور سنے گا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی تمہارا دل ایک ہی دعا بار بار مانگ کر نہیں تھک رہا تو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ نے دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ بلا وجہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اور اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ تمہارا دل بدل بھی تو سکتا تھا نا۔ اگر اس نے تمہاری من پسند چیز تمہیں نہ دینی ہوتی تو وہ خود کیوں کہتا کہ مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا؟ ارے یہ اتفاق تھوڑی ہے، تمہاری دعا تو قبول ہو چکی ہے، وہ تو بس بہتر وقت کے انتظار میں ہے کہ کب تمہارے حق میں بہترین وقت آئے اور وہ تمہاری من پسند چیز معجزے کے ذریعے تم تک لے آئے۔ دعا ہر حال میں کرنی چاہیے، دعا مقدر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں قسمت کا لکھا نہیں بدل سکتا، جو لکھ دیا گیا ہے وہی ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا تو کبھی بھی اللہ دعا کرنے کے لیے نہ کہتا،
دعا تو اللہ اور بندے کے درمیان ایک مضبوط تعلق ہے، بس توکل ہونا چاہیے۔ وہ جو رات سے دن کے بدلنے پر قدرت رکھتا ہے تو تمہاری زندگی کے اندھیرے کو بھی اجالے میں بدل دینے پر قادر ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش کب ختم ہوگی؟ جب اللہ پر توکل ہے تو اس کی آزمائش پر کیوں نہیں؟ جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا۔ کیوں اللہ آزمائش لے گا؟ تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو وہ دل سے کہتے ہو یا ذرا سی مشکل تمہارا توکل توڑ سکتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔ ہوا کی سی چلتی اس زندگی میں اللہ ایک ایسا سہارا ہے جو کبھی گرنے نہیں دے گا، کبھی ٹوٹ کر بکھرنے نہیں دے گا۔ لوگ سہارا بنتے ہیں مگر سنبھالنے کے لیے نہیں، مزید توڑنے کے لیے۔ تمہارے رب نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے اندھیروں میں تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ بتاؤ کیا وہ تمہیں تمہارے اندھیروں میں یوں ہی چھوڑ دے گا؟ وہ رب ایسا ہے کہ اس نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بے موسمی پھل کی طرح آخری عمر میں اولاد سے نواز دیا، تو بتاؤ اس کے لیے تمہاری خواہشیں پوری کرنا کتنا مشکل ہے۔ تم جس کے بندے ہو وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کی ایک تجلی سے پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، جس سے کلام کی چاہ موسیٰ کو طور تک لے آتی تھی۔ اس کو تو تم سے اتنی محبت ہے کہ دنیا کے ذرے ذرے میں خود کو چھپا دیا تمہارے لیے۔ وہ ذات دیکھو کیسے تمہارے دل میں سمائی ہے، جس سے گفتگو کرنے کے لیے تمہیں کسی طور پر جانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے تو خود ہی فاصلہ مٹا دیا تمہارے اور اپنے درمیان۔ اس کو تمہاری اتنی فکر ہے کہ وہ تمہارا ظاہر بھی بن گیا، تمہارا باطن بھی، خود کو تمہارے لیے اول بھی رکھا اور آخر بھی۔ اس نے تمہیں آزمائش میں ڈالا اور ساتھ کہہ بھی دیا مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تمہیں تمہاری جیت کی نوید بھی دے دی۔ وہ ساتوں آسمانوں پر عرش پر رہنے والا کیسے تم تک ایک سجدے میں پہنچ گیا؟ کیسے تمہیں وہ ایک سجدے میں مل گیا؟ تمہیں آزمائش میں ڈالنے کے بعد وہ تمہیں تنہا بھی نہیں چھوڑتا اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ وہ ذات، وہ اللہ دیکھو نا تمہارے لیے کتنا کچھ کرتا ہے اور کر رہا ہے۔ کیا تم اس کے لیے اس پہ یقین نہیں کر سکتے، صبر نہیں کر سکتے، مایوسی نہیں چھوڑ سکتے؟ وہ جب کہہ چکا ہے تمہارا ہر معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، پھر یہ مایوسی کیوں، رونا دھونا کیوں؟ وہ ذات تمہیں تمہارے حال پہ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ جب تم اس پہ یقین کر کے اپنا ہر معاملہ اس کے سپرد کر دو گے اور صبر کرو گے، وہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور جب تم اس کے دوست بن جاؤ گے وہ کیسے پھر تم سے دوستی نہیں نبھائے گا؟ ہم دعا مانگنا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ جب حالات ہمارے بس میں نہ ہوں، جب ہم ایسے مرحلے پر ہوں جہاں ہمیں یہ لگے کہ اب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، جب ہماری من پسند چیز ہمیں نہیں مل سکتی، تو ہم سب سے پہلے دعا مانگنا ہی کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے مانگو مجھ سے میں تجھے دوں گا، پھر ہم جلد ہی ہار کیوں مان لیتے ہیں؟ واحد دعا ہے جو نصیب کو شکست دے سکتی ہے۔ جہاں لگے کہ اب یہ چیز ہماری دسترس سے باہر ہے، وہاں دعا دل میں ایک سکون کا احساس لاتی ہے کہ ہے کوئی ذات جو بے بسی میں بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑ رہی۔ اس بات پر یقین رکھ کر مانگیں کہ خدا کے لیے کچھ ناممکن تو نہیں، تو وہ ہمارے دل کی تکلیف کو کیوں نہیں کم کرے گا؟ وہ کن کہے گا اور وہی مرادیں پوری کرنے والا ہے۔ خدا دعا کی توفیق تبھی دیتا ہے جب اس نے کن کہنا ہو، اس لیے مانگو، آخری سانس تک مانگو، اللہ سے اللہ کو مانگو، بدترین کو بہترین بنا کر واپس دے دے یہ مانگو، سکون مانگو، شرمندہ مت ہو۔ تم نے اللہ کے سامنے صرف اپنی خواہش ہی تو رکھی ہے، اس کے پاس ناممکن کو ممکن بنانے کے اختیارات ہیں۔ کن کہنا، راستہ بنانا اور تمہیں سکون دینا اس ذات کا کام ہے۔ یہ ساری سوچیں تمہاری ہیں کہ کب سب صحیح ہوگا، کب وہ واپس ملے گا، کب ہم خوش ہوں گے۔ تمہارا کام انتظار کرنا ہے، دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، راستہ تو وہ خود بنائے گا۔
یقین تو وہ ہے جب کچھ نہ ہونے کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ صبر تو وہ ہے کہ دل کے تڑپنے کے باوجود معاملات اللہ رب العزت کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ ہاں، ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر ہاں، ایسا کر لینے کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو کام تم نہیں کر سکتے انہیں اللہ رب العزت کے حوالے کرنا سیکھو، اور جو کام اللہ کے حوالے کر دو اس پر کبھی پریشان مت ہو۔ ہاں، دعا ضرور مانگو، مگر نصیب سے مت لڑو، نعمتوں کو مت ٹھکراؤ، دعاؤں کی بے ادبی مت کرو یہ کہہ کر کہ دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور وہ اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا۔ اس کی شان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے۔ تو پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے؟ جب تم اسے بار بار پکارتے ہو تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو، کیونکہ جب کوئی کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی ہر طاقت کو یکجا کر کے اس کام کو مکمل کرنے کے لیے پابند کر دیتا ہے۔ اور پھر جب تم اللہ رب العزت کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ جاتے ہو تب وہ تمہیں کن سے نواز ہی دیتا ہے۔